تفسیر کی ایک کتاب ہے تفسیر قاضی، اور تفسیر کی ایک کتاب ہے تفسیر قاضی. تفسیر قاضی کے اندر لکھا ہوا ہے، اردو میں اسے تفسیر قاضی سے مشہور ہے، ورنہ عربی میں لمبا نام ہے. تو تفسیر کی ایک مشہور کتاب ہے جو تفسیر قاضی سے مشہور ہے. اس کتاب میں منقول ہے کہ کسی عالم کے صحیح معنی میں عالم ہونے کے لیے، اور سے سمجھیے گا بات، کسی عالم کے صحیح معنی میں عالم ہونے کے لیے اور علم دین کے اندر گہرائی، پختگی اور مضبوطی حاصل کرنے کے لیے 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے جن کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی، اسے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے. جن کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی ان کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھ کر اور صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے. اور جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی وہی قرآن و سنت کا ترجمان بنے، صحیح ترجمان بنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر الراسخون فی العلم جن علماء کے بارے میں کہا ہے، یہ وہی علماء ہیں جن کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں، جس کی تفصیل میں ابھی بتاؤں گا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے الراسخون فی العلم کے ذریعے الراسخون فی العلم جن علماء کو کہا ہے، یہ وہی علماء ہیں جن میں یہ 4 باتیں پائی جائیں. الغرض، اگر آپ دین کا داعی بننا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کا ترجمان بننا چاہتے ہیں، اپنے علم کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے علم کے اندر وہ رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس رسوخ کا تذکرہ اللہ نے قرآن کی اس آیت الراسخون فی العلم میں کیا ہے، تو آپ کے لیے 4 باتیں لازم ہیں. پہلی بات، التقوی فیما بینہ وبین اللہ تعالی. التقوی فیما بینہ وبین اللہ تعالی. اللہ کے واسطے یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں رسمی طور پر مت سنیے گا، کوشش یہ کیجیے کہ ہو سکتا ہے اللہ یہ بات میرے دل میں اتار دے اور میری زندگی بدل جائے. سب سے پہلی چیز التقوی فیما بینہ وبین اللہ تعالی. عالم کی پہلی صفت ہے کیا؟ اس کے، کس کے؟ عالم، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی کا معاملہ ہوگا. اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی کا معاملہ ہوگا. یعنی ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اپنے تمام کاموں میں اس بات کی فکر رکھنے والا ہو کہ میرا جو کام اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہوگا میں اسے کروں گا، اور میرا وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہوگا میں اسے ہرگز نہیں کروں گا. تو عالم کے لیے سب سے بنیادی اور بڑی چیز کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا ڈرنا ہے؟ ڈرنا یہ ہے کہ کہیں میرا یہ کام اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں یہ میرا کام ریا پر مشتمل نہ ہو جائے،
اور ہم سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، حرام کام سرزد نہ ہو جائے، ممنوع کام سرزد نہ ہو جائے۔ تو الغرض ایک عالم کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، ہمہ وقت اللہ سے ڈرتا رہے اور اس فکر میں رہے کہ ہمارا ہر کام اللہ، اس کے رسول، قرآن و سنت کی مرضی کے مطابق ہو جائے، ان کے خلاف کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو۔ دوسری چیز التواضع فیما بینہ و بین الناس، التواضع فیما بینہ و بین الناس، اپنے اور لوگوں کے درمیان تواضع کا معاملہ کرنا، انکساری کا معاملہ کرنا، عاجزی کا معاملہ کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ عاجزی کا ہو، انکساری کا ہو، تواضع کا ہو، متکبرانہ نہ ہو۔ کیوں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے وہ متواضع بولو نہیں ہوتا، اور جو متواضع ہوتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا۔ تو علماء کی شان یہ ہے کہ ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے، انکساری اختیار کرنی چاہیے، تعلی سے ہمیں ہر ممکن بچنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے تعلی سے بچنی چاہیے۔ چنانچہ مثال میں دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل قدر صاحب تھے، رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر رسول تھے، اللہ کے یہاں ان کی بہت شان، قرآن میں بہت تذکرہ۔ ایک مرتبہ تواضع کی بات کہہ رہا ہوں، سا اللہ نے چونکہ ہمارا مقام بلند کیا ہے تو ہماری گرفت بھی بلند ہے، گرفت بھی ہماری بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل میں تقریر کر رہے تھے، اور آپ کی تقریر بڑی مؤثر ہوئی، اور ایسی مؤثر تقریر ہوئی کہ مجمع پر اثر انداز ہو گیا۔ تو مجمع میں سے کسی نے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ذرا بتلائیے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول ہونے کی حیثیت سے یہ جواب دینی چاہیے واللہ عالم، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے نقطۂ نظر سے جواب کچھ اور دیا۔ کیا نقطۂ نظر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں یہ نقطۂ نظر تھا کہ اللہ جس زمانے میں جس کو بھی رسول بنا کر بھیجتا ہے وہ اس زمانے کا سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس زمانے میں اللہ کسی کو رسول یا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے تو اس زمانے کا اسے سب سے زیادہ علم عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے اس نظام کے تحت حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم بولو نہیں ہے۔ اللہ کا چہیتا نبی، پیارا نبی، جلیل قدر نبی، اللہ نے فوراً مواخذہ فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، میرا نظام یہ ہے
لیکن تمہاری تواضع کا تقاضا یہ تھا کہ تم کہتے واللہ اعلم. اسی پر میں بات کر رہا ہوں. تمہاری تواضع کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں کیا کہنی چاہیے؟ واللہ اعلم. میرے نظام کے تحت تم نے جو بات کہی یہ بھی صحیح ہے، لیکن تمہاری تواضع کا تقاضا یہ تھا کہ تم کہتے واللہ اعلم. تو اللہ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا مواخذہ کیا. فوراً حضرت موسیٰ کے پاس ندا آئی کہ موسیٰ تم یہ کہتے ہو کہ میں بڑا عالم ہوں، تم سے بڑا علم رکھنے والا، تم سے زیادہ علم رکھنے والا مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، تم سے زیادہ علم رکھنے والا. اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، چمک روشن ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. اللہ نے میری پکڑ فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پکڑ سے اتنے گھبرائے کہ فوراً رخت سے سفر باندھ دیا. یوشع بن نون کو لیا اپنے ساتھ اور مجمع البحرین میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جامع تلمذ اختیار کرنے کے لیے پہنچ گئے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا، میں تمہیں علم سکھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ہماری شرائط کے مطابق یہاں رہنا ہوگا. یہیں سے مدارس والوں نے یہ لیا ہے کہ طلبہ کے لیے اگر شرائط کیے جائیں، استاد اگر شرط لگائے تو شرط لگانا جائز ہے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے لیے شرط لگائی اور حضرت موسیٰ نے ساری شرطوں کو کیا فرمایا؟ منظور فرمایا اور منظور فرما کر ان سے استفادہ. یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے مقام کو علم دین کی وجہ سے بلند کیا ہے. ہرگز آپ اپنے علم پر اترائیں گے نہیں. آپ تعلیم مت کیجیے گا، غرور اور فخر مت کیجیے گا، تکبر اور فخر مت کیجیے گا. کیوں؟ دوسری بات بتلا رہا تھا، التواضع فیما بینہ و بین الناس. تیسری چیز ہے الزہد فیما بینہ و بین الدنیا. الزہد فیما بینہ و بین الدنیا. کیا؟ اپنے اور دنیا کی دولت کے درمیان زہد کا معاملہ اختیار کرنا. دنیا کی دولت اور اپنے درمیان زہد کا معاملہ اختیار کرنا، یعنی دنیا کی جو دولتیں ہیں، دنیا کی جو چمک ہے، اس چمک کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار نہیں کرتا. یعنی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں، دنیا کی لالچ میں اپنے وقار کو مجروح مت کرنا، دنیا کے پیچھے اس طرح مت بھاگنا جس طرح دنیا والے بھاگتے ہیں. اگر آپ علم کے مطابق عمل کر کے قرآن و سنت کی خدمت میں لگ جائیں گے تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے. آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی. اس لیے عالم کے لیے تیسری چیز جو ضروری ہے، حرص و طمع سے پاک ہونا، دنیا کی بیجا لالچ سے پاک ہونا، مالداروں کی خوشامد نہ کرنا، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے در پہ نہ ہونا، بلکہ یکسو ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا اور انہی کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھنا. یہ تیسری چیز. چوتھی اور آخری چیز، المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس. المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس. اپنے
اور اپنے نفس کے درمیان مجاہدہ کا معاملہ اختیار کرنا. مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ من چاہی زندگی کے بجائے رب چاہی زندگی گزارنا، یہی مجاہدہ ہے. کیا بولو؟ من چاہی زندگی گزارنے کے بجائے رب چاہی زندگی گزارنا، نفس کی خواہش کے مطابق عمل نہ کرنا، نفس کے خلاف عمل کرنا. گویا کہ نفس کا تقاضا اگر آ جائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو اللہ کے حکم کو ترجیح دینا اور نفس کے حکم کو ترجیح نہ دینا، یہی مجاہدہ ہے. نفس کی خواہش کو بالائے طاق رکھنا، نفس کی خواہش کو مردود قرار دینا اور اللہ کی مرضی اور مرضی مولا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہی مجاہدہ ہے. یہ جتنی 4 باتیں میں نے بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ قرآن و سنت کا ترجمان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ علم دین کے اندر گہرائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، گہرائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، درک حاصل کرنا چاہتے ہیں، پختگی اور مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ دنیا کے جس کنارے میں رہیں، جس کونے میں رہیں، آپ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائے رہیں، تواضع اور انکساری کو اپنائے رہیں، فخر، تکبر، غرور اور تعالی سے اپنے آپ کو بچائے رہیں، نیز دنیا کے پیچھے بھاگنے کی عادت نہ ڈالیں، حرص و طمع سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دین کا داعی بنائے گا، دین کا ترجمان بنائے گا اور قرآن و سنت کے اندر آپ کو درک نصیب فرمائے گا، پختگی نصیب فرمائے گا، اور قرآن کے اندر الراسخون فی العلم کے ذریعے جن علماء کی تعریف کی جا رہی ہے ان علماء کی فہرست میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اللہ آپ کو بھی شامل فرمائے. یہ چند بنیادی باتیں ہم نے بتائی ہے. اللہ کے واسطے آپ حضرات چونکہ فارغ ہو کر جا رہے ہیں، آپ کو